سورہ نساء آیت نمبر 19 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث اور مالک بن جاؤ، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور تم عورتوں کو اس وجہ سے قید کر کے مت رکھو کہ جو تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے تم کچھ مال لے لو، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح بے حیائی کا کام کریں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، فإن کرہتموہن، تو اگر تم ان کو ناپسند ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ کیا ہے بہتری رکھ دیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل بھی اس آیت مبارکہ کے متعلق گفتگو کی کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تو مختلف قسم کے جو ظلم و ستم یا مختلف قسم کے جو تکلیفیں عورتوں کو دی جاتی تھی، اسلام نے آ کر ان سب سے منع کیا اور عورتوں کو ان ظلموں سے نجات عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں ملنا، اگر اس کا خامند فوت ہو گیا ہے تو اس کو اپنی آزادی کا نکاح نہیں کرنے دینا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جوانی کے اندر ان کے خامند فوت ہو گیا، وہ جوان عورت ہے اور خوبصورت بھی ہے، اب وہ اس کو جناب اعلیٰ وہ نہ کہیں نکاح کرنے دیتے تھے، یا اگر وہ خوبصورت ہوتی تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے اور اس کا مال جو ہوتا اس پر قبضہ کر لیتے۔ اور اس پر ستم برائے ستم یہ ہے کہ اگر اس جو آدمی فوت ہوا ہے اس کا اگر کوئی سوتیلا بیٹا ہوتا، کسی اور بیوی سے کوئی بیٹا ہوتا، تو یہ جو عورت بیوہ ہوئی ہے یہ خود ہی اسی کے ساتھ اپنے والد کے اسی منکوحہ کے ساتھ کیا کر لیتا، نکاح کر لیتا، اپنی اس سوتیلی والدہ کے ساتھ کیا کر لیتا، نکاح کر لیتا۔ یہ یعنی کہ عورتوں پر اس طرح کا ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے
تو تم اس کو آزادی ہے کہ اپنی عدت گزارنے کے بعد کہیں نکاح کر لے. پھر اس کے بعد جو مال وغیرہ ہے وہ اس کا ہے، وہ اپنے طیب خاطر کسی کو دے تو دے، نہ دے تو کوئی زبردستی اس کا مالک نہیں بن سکتا، زبردستی اس سے نہیں ہتھیا سکتا، زبردستی اس سے نہیں لے سکتا، اس معاملے میں کوئی زبردستی اس پر نہیں کر سکتا. محترم سامعین کرام، تو انہی آیات مبارکہ کے اندر اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے پہلا حکم یہ دی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی کیا ہے جان مال کے تم وارث بن جاؤ. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں منع کرنے کا انداز، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں منع کیا جا رہا ہے کوئی رک جاؤ اس سے، بلکہ لا یحل لکم کے صیغہ استعمال کیا، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر کے زبردستی تم اس سے نکاح کر لو، عورت راضی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور تم نے ایسے جبراً اس کو نکاح کر کے اپنے پاس رکھ لیا، فرمایا کہ ایسا نکاح لا یحل لکم تمہارے لیے حلال بھی نہیں ہے. یا مثال کے طور پر کہ عورت کے پاس مال ہے، اس کو وراثت کے اندر ملا ہے، یا اس کا حق مہر ہی ہے مثال کے طور پر، تو تم جبراً ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پر اس سے معاف کروا لو، جبراً اس سے معاف کرا لو، ہتھیا لو. ایسے فرمایا کہ یہ اگر تم کر بھی لوگے تب بھی تمہارے لیے کیا ہے حلال نہیں ہے. اگر وہ نہ چاہتی ہوئی بھی معاف کر دے، تم نے زبردستی گن پوائنٹ پر کہا ہے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ بیچاری مجبور ہو کر کیا کر رہی ہے، اپنے حق سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ مجبور ہو کر چھوڑ تو رہی ہے، بظاہر وہ چھوڑ رہی ہے، لیکن لا یحل لکم تمہارے لیے کیا ہے یہ حلال نہیں ہے اس طریقے سے زبردستی اور جبر کر کے یا کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر کے اس سے مال کو ایٹنا. آگے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. محترم سامعین کرام، بسا اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ عورت ہے، اس کو اس کا مہر ملا ہے، یا وہاں کے رواج کے مطابق، عرف کے مطابق کوئی خاندان والے، کوئی والدین یا کوئی بہن بھائی اپنی اس بہن کو، یا والدین اپنی بیٹی کو، یا کوئی اعزہ و اقارب اپنی اس بھانجی بھتیجی یا جو خاتون کا جو بھی اس کے ساتھ رشتہ ہو، کوئی ہدیہ تحفہ کوئی گفٹ دے دیا کرتے تھے. کبھی سونا دے دیا، کبھی کوئی مکان اس کے نام الاٹ کر دیا، کبھی کوئی زمین دے دی، کبھی کوئی جانور دے دیا، کوئی گھوڑا دے دیا، اونٹنی دے دی، کوئی باغ جناب اللہ اس کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارا گفٹ ہے، تمہارا ہے. اب بسا اوقات اس طرح ہوتا کہ لڑکی اونچے خاندان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کئی لوگوں نے مال دے دیا، کئی لوگوں نے اس کے ملنے ملانے والوں نے، دوست احباب نے، والدین نے کوئی مال دے دیا. اب اس کے پاس ایک اچھی خاصی موٹی اماؤنٹ ہوتی، یا اچھا خاصا اس کے پاس مال ہوتا، پراپرٹی کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، یا کسی اور شکل میں، کسی بھی ایسٹ کی شکل میں اس کے پاس کچھ چیز ہوتی. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ یہ مال جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس رہے، یہ مال جانا نہیں چاہیے، یہ مال جانا نہ چاہیے. اب وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرتے. اوچھا ہتھ کنڈا کیا استعمال کرتے کہ اس لڑکی کا نکاح نہ کرتے، یا نکاح اپنے ساتھ کر دیتے، یا اس کو اس حد تک مجبور کر دیتے کہ وہ کیا کرے کہ یہ مال ادھر چھوڑ دے اور اپنی جان خلاصی کروا لے، مطلب مال ہمیں دے جائے اور کہیں خود جانا چاہتی تو وہ چلی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم ان کو محض اس وجہ سے قید کر کے رکھو کہ جو اس کے پاس مال ہے یا جو تم نے دیا ہے یا اس کے پاس ہے تم اس سے کچھ لے لو، وصول کر لو. فرمایا کہ ایسا نہیں، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خامند مثال کے طور پر اس کو حق مہر دیا ہوا ہے، کوئی اور چیز دی ہوئی ہے، لیکن عورت اس کے باوجود اس نے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لیا ہے. اب ظاہر ہے پیچھے آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ پچھلی آیت کے اندر یہ گزرا کہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا زنا کا یا کوئی ایسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی تھی تو اس کے بارے میں ابتداً حکم یہ تھا کہ اس کو گھر کے اندر قید کر لو، بس تا زندگی کے آخری حصے تک اس کو قید رکھے، بس وہ باہر آ جائے. اور ایسی صورت کے اندر اگر کوئی عورت
اپنی جان خلاصی کروانا چاہتی تھی تو اس کا ایک ہی حل ہوتا تھا کہ وہ اپنا مال شال چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور جائے اپنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں اجازت تھی. لیکن حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر شروع کے دنوں میں یہ بات تھی، لیکن جب شریعت کی طرف سے رجم کے اور یہ سارے احکامات کہ ایک زانیہ عورت کی کیا سزا ہے، زانی مرد کی کیا سزا ہے، اور یہ سب چیزیں جب بیان کر دی تو پھر یہ حکم بھی کیا ہو چکا، ختم ہو چکا کہ اب اگر تم اس کو نہیں رکھ سکتے تو کیا کہتے ہیں طلاق دینا ہے یا جو بھی ہے وہ شریعت کے دیگر معاملات اور دیگر احکامات کی طرح اس پر کیا حکم لاگو کیا جائے گا. اب اس کو بلا وجہ کا قید کرنا، بلا وجہ کا ذہنی ٹارچر کرنا، یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. میرے شیخ حضرت عبداللہ شاہ فیروز میمن صاحب مدد علی فرمایا کرتے دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کی کیا کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، ان عورتوں کی سفارش کر رہے ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بیوی کسی ایس پی کی، ڈی ایس پی کی، وزیر اعظم کی یا صدر کی کوئی بیٹی ہو نا، یا کسی اونچے لیول عہدے دار کی بیٹی ہے تو اس کو کہے کہ بھائی اس کا خیال رکھنا، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی نا تو پھر تمہیں پتہ ہے. تو کہہ رہا کیسے جناب اعلیٰ اس کے بعد کوئی ظلم یا کوئی ستم کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں تو اس نے مجھے جناب اعلیٰ میرے اوپر کوئی پرچہ کرا دے گا یا مجھے سزا دلوا دے گا، قید کروا دے گا. فرمایا کہ یہاں پر رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کے متعلق کیا کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا اور دستور کے مطابق اور سلیقے کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کرو، زندگی گزارو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے متعلق تاکید، بار بار تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام اللہ تبارک و آدم علیہ السلام کی پسلی سے کیا کیا، پیدا کیا. اور پسلی بھی جناب اللہ کیا ہے، یہ ٹیڑیاں ہوتی ہیں. فرمایا کہ اوپر والی پسلی جو ہے نا زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان پسلی سے پیدا کیا گیا. تو فرمایا کہ عورت کے اندر ایک طرح کا ٹیڑھ پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا، کہ تم کہو کہ تیر کی طرح سیدھا کر دوں یا فلاں کی طرح سیدھا کر دوں، فرمایا کہ تم اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا کیا ہے کہ بات تمہاری طلاق تک پہنچ جائے گی. عورتوں کے اندر غفلت یا اپنی بات کے اندر اڑ جانا یا ضد کے اندر آ جانا، یہ ایک نیچرلی فطری طور پر ہے. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو، اور کہیں کمی کوتاہی ہو گئی، کہیں کسی اور طریقے سے بات کر دی، کچھ اور کر دیا، تاکہ یہ سمجھ کر کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میری اگر بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا تو میرے اوپر کیا گزرتی. تو فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار. حضرت شیخ میرے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بیویوں کا یہ حق ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تم نے ان کے نان نفقے کا جہاں خیال رکھنا ہے، اس کی رہائش کا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، وہیں پر تمہیں یہ چاہیے کہ ہر مہینے تم اپنی بیوی کو کچھ ایک مخصوص رقم دے دو، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو رقم دے دو. اور پھر اس سے یہ پوچھو نہیں کہ میں نے تمہیں جناب اس مہینے 5,000 دیا تھا، 10,000 دیا، اس کا کیا کیا، اس کا حساب کتاب دو، کیا کہ تم بڑی فضول خرچ ہو. یہ فرمایا کہ تم اس کو دے کے بھول جاؤ، بس اس کے ہیں وہ جو مرضی کرے. بس اوقات بیوی کا ہوتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دینا چاہتی ہوں، یا کسی بہن کو، یا کوئی اس کا بھانجا بھتیجا ہوتا ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ کوئی خرچ کروں، اس کو گفٹ دوں، کوئی یہ کروں. تو اس کے بعد پیسے ہونے چاہیے، وہ بلا جھجک اس میں سے کیا کرے، خرچ کرے. فرمایا کہ یہ اپنی بیوی کو یہ حق ہے کہ کچھ نہ کچھ ماہانہ ان کو دے دیں، اور پھر اس سے اس کا حساب کتاب نہ لیں، وہ اپنے ثوابدید کے اوپر جو مرضی خرچ کرے، گویا یہ اس کا ثوابدیدی فنڈ ہونا چاہیے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی وہ عورت پسند نہ ہو، اور پسند نہ ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، یا مثال کے طور پر مالدار نہیں ہے، یا وہ بد زبان ہے، یا وہ بد سلیقہ ہے، یا کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے تمہیں پسند ہو. لیکن اگر اس کے اندر ایک برائی ایسی جس کی وجہ سے تمہیں ناپسند ہے، تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی خوبیاں اور رکھی ہوئی ہوں. محترم سامعین کرام، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں 100% جناب میرے اندر خوبیاں ہی خوبیاں، میرے اندر کوئی خامی ہے ہی نہیں ہے، یا کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری خامیاں ہی خامیاں ہوں، خوبیاں نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر جہاں خوبیاں رکھی ہیں وہاں خامیاں بھی رکھی ہیں، جہاں خامیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی ہیں، تو میں بھی اس کے اندر کوئی ایک آدھ خامی ہو جس کی وجہ تمہیں ناپسند ہو، لیکن اس کے اندر خوبیاں بہت زیادہ ہوں، کہ اگر وہ خوبصورت نہیں ہے لیکن خوبصورت بہت زیادہ ہے، اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے، تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی بہت اچھی طریقے سے، بڑی نظافت پسند خاتون ہے، بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے، وہ تمہارے گھریلو معاملات بڑے اچھی طریقے سے ڈیل کر رہی ہے، اس کا تمہاری فیملی کے ساتھ، تمہارے ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ ریلیشن اتنا اچھا ہے کہ وہ بہن بھائی ماں باپ یہاں پر آنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ایک چیز کا ناپسندیدگی کی وجہ سے سارا بالکل ہی تم پانی مت پھیر کر رکھ دو، ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ہے بہت زیادہ خوبیاں رکھ دی ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، گویا ان آیات کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اسلام نے ان عورتوں کے حقوق کو کیا کیا، اٹھایا ہے، اور کس طریقے سے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو ان پر ظلم و ستم کرنے سے کیا ہے روکا ہے۔ اور پھر بھی یہ کہنا کہ جناب اللہ کہ ان عورتوں پر اسلام نے جناب اللہ بڑے یہ پابندی لگائی، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، برقعے کے اندر نکل رہی ہے، اور یوں ہو رہا اور وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے کیا ہے ایک بلبلے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے کچھ حدود و قیود کے اندر ایک جو پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی عورتوں کے لیے کیا ہے ان کے ذاتی مفاد کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔